تم استغفار کی عادت بنا لو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ انتہائی کم ظرف ہے وہ انسان جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہرانے لگے۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش نصیب ہو کہ رب تعالیٰ تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن ہے وہی اصل دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان و سکون ہی فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ پیسوں سے ظرف نہیں خریدا جا سکتا، گھٹیا آدمی ہمیشہ گھٹیا ہی رہتا ہے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی سی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں فنا ہو جاتی ہے، اس لیے دونوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ سال گرا یعنی زندگی کا ایک اور سال گر گیا، یہ بجائے خوشی کے غور و فکر کا مقام ہے کہ آخرت کے لیے کیا کیا۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلف صالحین کو دیکھا کہ وہ صرف نماز روزے کو ہی عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کی عزتوں پر حملے سے باز رہنے کو بھی عبادت گردانتے تھے۔ لہذا رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزے رکھنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو روز قیامت مفلس ہوگا۔ فائدہ: کیونکہ جن لوگوں کی حق تلفی کی تھی اور جن کے ساتھ زیادتی کی تھی ان کی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی اور ان کے گناہ اس کے سر لاد دیے جائیں گے۔ کتنی حسرت ہوگی جب محنت مجاہدے سے کی ہوئی اپنی نیکیاں دوسروں کے نام اعمال میں دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دوزخ کی آگ شہوات سے ڈھانپ دی گئی ہے اور جنت انسان کو پسند نہ آنے والی چیزوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صرف مومن شخص ہی کی صحبت اختیار کرو اور کھانا صرف نیک شخص ہی کو کھلاؤ۔ لوگوں، ظلم سے بچو، بے شک ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند، شلوار، پتلون وغیرہ کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی لذت صرف اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں۔ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہو، جس سے بھی محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔ کفر کی طرف لوٹنے سے اسے اتنی نفرت ہو جتنی آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔